انسان بن جائیں ہم. اس جملے پہ بھی غور کریں. انسانیت اسی میں کہ انسان بن جائیں ہم، ورنہ جانور بھی تو جیتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے. اگر ہم بھی یہی سمجھیں کمایا کھایا مر گئے تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. اس کو کمانے کی فکر نہیں ہوتی. اچھا یہاں بات آگئی، اب تقریر سنیں. شروع ہے. ہم انسان ہیں اور اشرف المخلوقات. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. فرمایا کہ ہم نے چرند پرند جن فرشتے ملائکہ حور و غلمان شجر و حجر کائنات کی ہر مخلوق سے انسان کو افضل بنایا، اعلیٰ بنایا. اب یہ اتنا اعلیٰ ہے کہ فرشتے بھی اسی کا پانی بھرتے ہیں. اب اس اشرف المخلوقات انسان کا دماغ اتنا کمزور ہے، ایمان اتنا کمزور ہے. اس بات سے آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ ایک چڑیا ہے، گائے ہے، کوئی بات نہیں، چڑیا ہے، گائے ہے، بلی ہے، کتا ہے، یہ جتنے حیوانات ہیں، کبھی دیکھا آپ نے ان کو کسی گائے کی فیکٹری ہو، کسی کتے نے کارخانہ لگایا ہو، کسی شیر نے ملیں بنائی ہو، کسی چڑیا نے چھوٹی سی دکان کارپینٹر کی بنائی ہو، کسی کوے نے کوئی شو روم بنایا ہو. انسان افضل ہے، فرشتوں سے ملائکہ سے بھی افضل ہے. ان کو فکر نہیں ہے، اس کو فکر پڑی ہوئی ہے کل کے لیے بھی. انہیں فکر نہیں، وہ کہتے ہیں آج کھاتے ہیں کل اللہ ہمیں اور دے گا. ہمیں اپنی آنے والی 7 پشتوں کی بھی. یہ جو اتنا مال یہاں سے لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، یہ نسلوں کے لیے ہی جمع کرتے ہیں. یہ جو سیاسی لیڈر یہاں سے لوٹ کے باہر، کوئی دبئی میں، کوئی لندن میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کہاں، یہ نسلوں کے لیے جمع کرتے ہیں. ارے ان سے تو کوا اچھا ہے جو صبح کو اڑتا ہے، جاتا ہے، شام کو پھر واپس آ جاتا ہے. ہم سے تو وہی ایمان میں مضبوط ہے. اب ہمارے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا ہم نے جسے پیدا کیا ہے ہم اس کے رزق کے خود ضامن ہیں. اس جملے پہ غور کیجئے گا. اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی، دل میں اتر گئی، بیڑا پار ہو جائے گا. اس کوے کا اللہ پہ یقین ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں رزق بھی دے گا. چڑیا کا یقین ہے، مرغ کا یقین ہے، گیدڑ کا یقین ہے، لومڑی کا یقین ہے، ہرنی کا یقین ہے، گائے کا یقین ہے، اس گدھے کا بھی یقین ہے. یہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ بھائی کا مال کھا رہا ہے، یہ بہن کا جائیداد میں سے حصہ بھی کھا رہا ہے، یہ بیٹیوں کو بھی جہیز دے کے انہیں رخصت کر کے کہتا ہے کہ بیٹی جائیداد میں اب تیرا حصہ نہیں رہا کیونکہ ہم نے تجھے جہیز دے دیا. اللہ نے جائیداد میں
حصہ فرض کیا وہ نہیں دیتا، جو ہندوؤں نے رسم جہیز کی بنائی وہ دیتا ہے۔ یہ کتنا پگلا مسلمان دشمنوں کی باتیں تو مانتا ہے، جس کا بندہ ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا یہ انسان اشرف المخلوقات ہے پر ایمان بڑا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اسے کل کی فکر ہے، اسے پرسوں کی فکر ہے، اسے اگلے دن کی فکر ہے، مگر اس جانور کو کل کی فکر نہیں ہے، اس جانور کو کل کی فکر۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، اس جانور کو کل کی فکر۔ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہیں رزق عطا کروں گا، میں تمہارے رزق کا ضامن ہوں۔ یہ 12واں سپارہ ہے، پہلی آیت ہے۔ فرمایا جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اسے ہم خود رزق عطا کریں گے۔ اب ہم نے بخشش کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، ضمانت بھی نہیں دی، مگر رزق کا ضامن بھی ہوا، وعدہ بھی کیا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، اس رزق کے لیے ہم قتل بھی کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، رشوتیں بھی لے رہے ہیں، دودھ میں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، آٹے میں سوکھے ٹکڑے بھی ہم پیس کے دے رہے ہیں، مرچی میں اینٹیں رگڑ کے دے رہے ہیں، ہلدی میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ ارے ہم کیسے پگلے مسلمان ہیں جس رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس رزق کے لیے ہم کتنے بے ایمان ہو کے دنیا میں جی رہے ہیں، اور پھر چھاتی تان کے جیتے ہیں، گردن اٹھا کے جیتے ہیں۔ غور کرتے جائیے گا میرے بھائیوں، جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے لیے پریشان ہیں، اور جس بخشش کا وعدہ نہیں کیا کبھی ہمیں نماز یاد نہیں۔ ہم نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے رو کے توبہ کریں، کیونکہ بخشش کا وعدہ نہیں ہے، بخشش کا وعدہ نہیں ہے، بخشش کا وعدہ۔ اور یاد رکھو، امیر ہے، غریب ہے، رئیس ہے، رانا ہے، راجپوت ہے، جٹ ہے، بٹ ہے، ملک ہے، گجر ہے، وڈانا ہے، مولوی ہے، پیر ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، رانا ہے، جٹ ہے، بٹ ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، وکیل ہے، جج ہے۔ فرمایا چلو چلی دا میلا، کوئی آوے کوئی جاوے، کس دے وچ زور محمد او جڑا پکے ڈیرے لاوے۔ سب نے کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے میں نے سب نے یہ ذائقہ چکھنا ہے۔ آج جن کے ایصال ثواب کے لیے بھائی محمد فیاض کے دادا کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے نیک تھے، آپ اور میں آئے بیٹھے۔ ہمارے عمل اگر اسی طرح رہے، پتہ نہیں کوئی دعا کرنے والا ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ تو ہمارے عمل کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ کوئی دعا کرے نہ کرے، ہم ایسے عمل کر جائیں۔ میاں صاحب نے فرمایا دنیا دے اندر ایسا رکھ بین کھلون، کول رمے تے حسن لوکی ڈر جاویں تے رون۔ زندگی
زندگی اتنی خوبصورت بنا لیں، اتنی حسین بنا لیں، اپنا عمل اتنا اچھا ہم کر لیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، جگ بھی راضی ہو جائے، سب بھی راضی ہو جائے، اپنا بھی راضی، بیگانہ بھی راضی ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے عرض کیا قرآن کی جو آیت پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، بس توجہ آپ کی چاہیے۔ فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا انسان تو یہ سمجھتا ہے میں نے تجھے بیکار پیدا کیا؟ میں نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کار آمد بنائی ہے۔ اب اس کو اس بات سے سمجھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے چھپکلی کو دیکھا، کوڑ کرلی نو ویکھیا، چھپکلی کو دیکھا اور عرض کی میرے مولا یہ تو بتا اس کو کس لیے پیدا کیا، اس کا دنیا میں کام کیا تھا، یہ کس لیے پیدا کیا؟ سے فضول بیکار نہ پیدا کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ یہ تجھ سے پہلے مجھ سے پوچھ رہی تھی مولا موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ ہر چیز کارآمد، یہ جو مکھی یہ بھی کارآمد، یہ جو مچھر یہ بھی کارآمد۔ ہمیں لگتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، مچھر بڑے کام کا ہے، یہ مکھی بھی بڑے کام کی ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، تخت پہ بیٹھا ہے اور بار بار مکھی آتی، کبھی ماتھے پہ بیٹھتی اڑاتا، کبھی منہ پہ بیٹھتی گال پہ اڑاتا، کبھی لبوں پہ بیٹھتی اڑاتا، کبھی سر پہ بیٹھتی، کبھی ہاتھوں پہ بیٹھتی اسے اڑاتا۔ آخر تنگ آ گیا، مکھی جو آ کے گال پہ بیٹھی زور سے تھپڑ لگایا، خود ہی تھپڑ لگایا کہ مکھی مر جائے گی، مکھی اڑ گئی، تھپڑ اپنے منہ پہ لگا۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مکھی کو اس لیے پیدا فرمایا، غالباً حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی نسل میں سے، آپ کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے وہاں تشریف فرما تھے۔ بادشاہ بغداد نے پوچھ کے کہنے لگا کہ امام صاحب بتائیے اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ وہ بھی آگے سے سید زادہ تھا، سید دلیر ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے، جرت والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سید ہے جو کائنات میں اللہ کے دین کی خاطر جان دیتا ہے، یہ سید ہی ہے جو اس قرآن کی خاطر اپنی جان پیش کرتا ہے۔ ان سیدوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، آقا علیہ السلام آپ سے لے کر قیامت تک جتنی نسل پاک اہل بیت اطہار آئے گی، جب دین پہ کوئی مشکل وقت آئے گا، جب بھی کوئی فرعون پیدا ہوگا، جب بھی کوئی نمرود اور یزید پیدا ہوگا، سید زادہ ہی سامنے آئے گا، آکے اس دین کو بچائے گا، سید ہی سامنے آئے گا۔ وہ سید زادہ بولا اور بول کے فرمایا بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بڑے بڑے اکڑ خواہ ہوں گے، گردن میں اسٹیل کا سریا ہوگا، اللہ نے مکھی کو اس لیے بنایا، کبھی یہاں بیٹھے گی، کبھی یہاں بیٹھے گی، کبھی کہاں بیٹھے گی، کبھی وہاں بیٹھے گی، وہاں سے اڑ کے آگے یہاں بیٹھے گی، تاکہ اس کو پتہ چل جائے میں اتنا حقیر ہوں کہ اس مکھی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بڑے بڑے کلگیوں والوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے مکھی کو بنایا۔ اب آگے چلیے، یہ مچھر جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں بڑا سمجھدار ہے، یہ
नारे हैदरी पंज नारे पैंतरी ये जो मच्छर हकीर हम समझते, लेकिन याद रखो हम तो इंसान होके धोखेबाज हैं, पर ये धोखेबाज नहीं है। अब जब इसने इंजेक्शन लगाना होता है, पहले अपनी बांसुरी कानों में बजाता है, सोए हुए को भी धोखे से बाहर नहीं करता, पहले बांसुरी बजाता है, अपनी वो गुनगुन सुनाता है, ओए खबरदार हो जा मैं आया। हमें भी सबक दिया, वो इंसान होके तू धोखे से बाहर करता है, देख मैं मच्छर होके तब भी धोखा नहीं करता, पहले सोए हुए को खबरदार करता हूँ, ललकारता हूँ, इसे उठाता हूँ, कहता हूँ तैयार हो जाऊँ मैं आया। फिर देखो हम समझते हैं कितना हकीर है। आप कोई अपनी उंगली लेके किसी के जिस्म में डालें दाखिल होगी, कोई बड़ी डांग डंडा लेके किसी को कहते तेरे पेट में डाल नहीं दाखिल हो सकती, मगर इसके पास जो इंजेक्शन है, जो सिरिंज इसके पास है, हाथ लगाएं तो मर जाता है। इंजेक्शन इसका इतना तेज है, गोश्त के अंदर गोश्त में दाखिल करता है, अंदर से खून चूसता है, अपनी टंकी फुल करता है। यानी इतना पावर वाला अल्लाह ने इसको बनाया। अब गौर कीजिएगा, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, ये जो मच्छर किस लिए अल्लाह ने बनाया। फिरौन नमरूद आया, नमरूद उसने खुदाई का दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह ने 4 बादशाह ऐसे बनाए, जिनमें 2 मुसलमान और 2 काफर, जिन्होंने पूरी रूए जमीन पे हुकूमत की, जिसमें 2 मुसलमान, किंग ऑफ यूनिवर्स, जिनमें 2 मुसलमान, जिनमें 2 गैर मुस्लिम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी रूए जमीन के हाकम। अल्लाह ने ऐसा हाकम बनाया, हवा भी आपके ताबे, पानी भी आपके ताबे, जानवर भी आपके ताबे, चरिंद परिंद भी आपके ताबे, कायनात की हर चीज आपके ताबे बना दी। दूसरे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, आपको अल्लाह ने रूए जमीन पे हुकूमत अता फरमाई। अब ये जो मुसलमान बादशाह थे, इन्होंने अर्ज की सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, मौला हम हकीर हैं तू आला। थक गए आप? आपकी तवज्जो फिर कहाँ है? तवज्जो इधर रखें। सुबहान रब्बियल आला, मौला हम तो आजिज हैं, हकीर हैं। इतनी ताकत के मालिक होने के बावजूद अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म करें तो वही रुक जाती है, जम जाती है, थम जाती है। इतनी पावर, पानी को इशारा करें तो रुक जाए, परिंदों को इशारा करें तो वो रुक जाए। इतनी ताकत वाले सर सजदे में रख के अर्ज करते हैं सुबहान रब्बियल आला, मौला हम कुछ भी नहीं तू आला, तू आला, तू ही आला, बस तू ही आला। ये जो मुसलमान बादशाह थे, अल्लाह ने हाकिम बनाया, इन्होंने कहा सुबहान रब्बियल आला। वो जो गैर थे, जिसमें फिरौन भी था, जिसमें नमरूद भी था, अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। हालांकि बेबस थे, मगर ऐलान उन्होंने किया अना रब्बुकुमुल आला। क्या बात, और कुछ शहर रहेगी रख लो ताकि इन्हां दी तवज्जो मेरे वाल हो। दुआ करें। हाँ बस अब बार बार क्यों वो सारी तवज्जो उधर होती है, वो जो मैंने पैगाम देना है वो फिर बीच में दब जाता है। अरे एडे सियाने ने बच्चा लंगे उन्होंने वेंदे ने, ये नहीं वेंदे
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ اللہ نے ایک سونا جہا انسان بٹھایا اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں کر اے نہیں سن دے تیرے سنیو بڑے بھولے ہو تسی اللہ تانوں سارے مدینے شریف لے جائے اور اوتھے جا کے پھر واپس نہ آؤ مدینے شریف چلے جاؤ پھر واپس اللہ جو اللہ کے پیارے تھے انہوں نے کہا سبحان ربی الاعلی یا اللہ تو اعلیٰ ہم کچھ بھی نہیں مگر یہ جو فرعون اور نمرود تھے انہوں نے کہا انا ربکم الاعلی کہ میں خدا جو اللہ کے پیارے تھے جو اللہ کو سجدے کرتے تھے اور یہ جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی یہ اپنے آپ کو سجدے کرواتے تھے اب نمرود کی باری جب آئی توجہ چاہوں گا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے دشمنی کی اللہ نے پھر مچھروں کا عذاب بھیجا اس سے ہم سب نے سبق لینا ہے ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں ہمارے پاس عہدہ آ جائے تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں ذہن لے جاتے ہیں بس میں ہی بندہ تجھا ہے ہی کوئی نہیں بس میں ہی میں اور کوئی نہیں کوئی کرسی پہ بیٹھ جائے کوئی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھ جائے اعلیٰ کوٹھی آ جائے بنگلہ آ جائے گاڑی آ جائے وہ کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا لیکن یاد رکھو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اللہ نے پوری قوم پہ مچھروں کا عذاب نازل کیا اب اتنے مچھر آئے اتنا عذاب نازل ہوا کہ تاریخ بتاتی ہے قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آسمان سے سورج نظر نہیں آتا تھا اتنا مچھروں کا عذاب اتنے مچھر آئے اب نمرود کی جو قوم اب مچھروں نے حملہ کیا منہ پہ مچھر زبان پہ مچھر آنکھوں پہ مچھر سر پہ مچھر سارے جسم پہ مچھر اب خون چوستے ہیں حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں نظر آنے لگی اب نمرود دیکھ رہا ہے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں کوئی کہاں تڑپ کے مر گیا کوئی کہاں تڑپ کے مر گیا نمرود دیکھ رہا ہے جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی میں خدا ہوں رب العالمین نے فرمایا دیکھ حقیقی ہم خدا ہیں اگر تیرے پاس کوئی بس ہے اپنے وزیر کو بچا کے دکھا اگر تو کچھ کر سکتا ہے لوگوں سے سجدے کرواتا تھا اپنے کسی مشیر کو بچا کے دکھا اپنی بیٹی کو بچا کے دکھا اپنی بیوی کو بچا کے دکھا اپنے بیٹے کو بچا کے دکھا آج تجھے پتا چلا خدا صرف وہ ہے جس کی ذات قل هو اللہ پھر جب اب مر رہے ہیں دیکھ رہا ہے پر بے بس ہے اب اللہ نے مچھر کو اس کے ناک میں داخل فرمایا مچھر سے آرڈر لگایا کہا اور وہ مچھر کیسا تھا دیکھیے ذرا غور کیجئے مارا وے کہ کدی لڑے آ جنا مچھر بھی لنگڑا تھا یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ لنگڑا تھا اللہ نے اس لنگڑے مچھر کو حکم دیا اب مچھر تیری ڈیوٹی یہ ہے اس کے ناک سے دماغ میں داخل ہو جا اب وہ ناک سے داخل ہوا دماغ کے اندر پہنچا اب اللہ نے آرڈر لگایا اسے ڈستا رہنا یہ تیری ڈیوٹی ہے اسے ڈنگ مارتے رہنا اسے ڈستے رہنا اب مچھر اسے ڈستا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے سر پہ ہاتھ مارتا ہے وہ پھر رک جاتا ہے پھر وہ ڈستا ہے پھر مارتا ہے حتیٰ کہ اس کی 800 سال عمر تھی نمرود کی 800 سال عمر تھی 400 سال لوگوں نے اسے سجدہ کیا اس نے سجدہ کروایا اللہ نے پھر مچھر کو داخل کیا اور مچھر کو حکم دیا کہ جب اس کے سر پہ چوٹ لگتی رہے تو پیچھے ہٹتا رہنا جب چوٹ نہ لگے پھر تو ڈستے رہنا اب روزانہ اس کے دربار کا ادب کیا ہوا پہلے جو آتا تھا اسے سجدہ کرتا تھا اب جو بھی روزانہ آتا
آرڈر یہ تھا جوتا اٹھائے اس کے سر پہ ٹکائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مچھر کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا، یہ بھی اس لیے پیدا فرمایا تو دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ آپ اور میں انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اب دوسری آیت فرمایا انسان، یا اللہ انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف کمانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، خوشی غمی اور مر جانے کے لیے؟ آواز آئی نہیں، ہم نے اس کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سادہ سا یہ آیت اتنی سادہ ہے، جو عربی نہیں بھی پڑھا ہوا، قرآن نہیں بھی پڑھا، وہ بھی سمجھ جائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اللہ نے خلق کیا جن کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، انسان کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب عبادت نماز ہم